بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اور چوتھے سمیسٹر کے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم۔ بہت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پرچہ ادبی تحریکیں پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، جس میں کچھ موضوعات ہم نے دیکھے: تحریک، اس کی معنویت، اس کے عروج و زوال کے اسباب، اس کے زوال کے جو عوامل بنتے ہیں، اور پھر تحریک کے ادوار کو دیکھنے کی بھی کوشش کی مختصراً۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں تحریک کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تحریک ادبی تحریک کب بنتی ہے، یہ کر لینے کے بعد ہمارا یہ موضوع جو ہے تحریک کے بنیادی مباحث، اس کے عوامل، زوال کے عوامل، ادب کے ساتھ تعلق وغیرہ، یہ جو ہمارا پہلا حصہ ہے کورس کا، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر جو ہمارے پاس تحریکیں ہیں، مغرب کی تحریکیں، ان میں کچھ جو ہیں وہ بطور اصطلاحات دیکھی جائیں گی اور کچھ کو قدر تفصیل سے دیکھا جائے گا۔ تو تحریک کا ادب کے ساتھ تعلق جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ ادب کا بنیادی وسیلہ لفظ ہوتا ہے۔ لسانیات کی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ زبان ہمیشہ انسان کی بنیادی ضرورت رہی ہے۔ جب انسان گویائی پر قدرت نہیں رکھتا تھا تو اس نے اشارے ایجاد کیے اور مختلف چیزوں کی شکلیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان میں مماثلتیں تلاش کیں، جنہیں تشبیہ کہا گیا۔ ایک دوسرے کی مثال دے کر چیزوں کی وضاحت کی جاتی یا بتایا جاتا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ کر اس کی وضاحت کرنے کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب اشارے، کنائے، افعال و اشکال کا پورا مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہو گئے تو انسان نے لفظ ایجاد کیا۔ لفظ در حقیقت انسانی فعل اور مادی چیز کا لسانی ترجمہ ہے اور زندگی کے مفہوم میں معنویت پیدا کرتا ہے۔ ادب کا بنیادی تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور تحریک چونکہ کسی نہ کسی رنگ میں معاشرے کو متاثر کرنے کا رجحان رکھتی ہے، اس لیے ایک مخصوص دائرہ کار میں رہتے ہوئے تحریک ادب سے استفادہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اب ادب کے ساتھ اس کا تعلق چونکہ ہے، تو پھر ادبی تحریک کب بنتی ہے؟ جس طرح معاشرتی تحریک معاشرے کے جمود کو توڑتی ہے، معاشرے میں ہلچل پیدا کرتی ہے، لوگوں کی سوچ کو بدلتی ہے، بالکل اسی طرح ادبی تحریک ادب کی یکسانیت کو توڑ کر اس میں تحرک پیدا کرتی ہے، اس میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ ادبی تحریک ادب کی کہنگی کو زائل کر کے تنوع اور نیرنگی پیدا کرنے کا عمل ہے۔ اس طرح مصرع ہے اقبال کا: مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ ادب کی پرانی حالت منقلب ہونے لگتی ہے۔ پرانے ادب میں
اگر داخلی طور پر کوئی کمزوری آ جائے، وہ کمزور ہو، تو یہ نئے ادب کے نئے تجربات کے سامنے دم توڑ دیتا ہے، اور اگر زندہ رہنے کی وافر قوت اس میں ہو تو روشن ماضی کی یادگار بن جاتا ہے اور کلاسیک میں شمار ہونے لگتا ہے۔ ادبی تحریک کے لیے ادبا کے ایک وسیع حلقے میں فکر و احساس اور تخلیقی عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ادبا میں یہ ہم آہنگی جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی دیر پا ہوگی، تحریک اتنی ہی توانا، ہماگیر اور طویل العمر ہوگی، اور انسان کو نئی بصیرت و آگہی اور نیا ادبی شعور عطا کرنے اور تہذیبی بلندی سے ہمکنار کرنے میں مدد دے گی۔ پس ادبی تحریک کے لیے جہاں توانا اور جواں فکر وابستگان تحریک کی تعداد اہمیت رکھتی ہے، وہاں یہ بات بھی ایک حقیقت ہے اور اہمیت رکھتی ہے کہ تحریک کے تحت جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ زندگی کو اپنا موضوع کس طرح بناتا ہے، اور اس موضوع سے ابھرنے والے مختلف سوالات کو کس طرح حل کیا جاتا ہے یا کس طرح حل کرتا ہے۔ ادبی تحریک کے لیے کوئی نصب العین بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ادب کو انسان کی تہذیبی بلندی کا وسیلہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ادب کا ایک واضح مقصد ضرور موجود ہوتا ہے۔ ادبی اور سیاسی تحریک میں ایک بنیادی نوعیت کا فرق ہوتا ہے، یعنی ادب کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا، پھر یہ ادب سے تعلق ہونے کے باوجود ادبی تحریک کیسے بنی، پھر ادبی تحریک کے سامنے ایک واضح نصب العین ہوتا ہے، اس کے بعد ادبی اور سیاسی تحریک، چونکہ ہمارے ہاں تحریک کا تعلق زیادہ تر سیاست سے ہے، ادبی تحریکیں بھی بہت معروف ہیں، ان میں ایک بنیادی نوعیت کا فرق ہوتا ہے۔ سیاسی تحریک چونکہ فرد کی سماجی، معاشرتی اور معاشی حالت کو بدلنے کی دعوے دار ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک خاص منشور ہوتا ہے جو بالعموم عوام کی توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو توقعات سے کہیں بلند سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں بھی تو سیاسی تحریک جو نئی ایک تحریک سامنے آتی ہے، ابھرتی ہے، اور شہرت پانے کے لیے چونکہ عوام کا ساتھ اسے چاہیے ہوتا ہے، اور ایک بڑے طبقے کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو توقعات ہوتی ہیں، خصوصاً غریب طبقے کی، وہ بالکل ان کے مطابق اپنا منشور بناتی ہے۔ اس میں سچائی کہاں تک ہے یا اس منشور پر عمل کتنا کیا جائے گا، یہ بعد کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت لوگوں کی توقعات کے مطابق، لوگوں کی سوچ کے مطابق تمام چیزیں بالکل صاف دکھائی دیتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس
ادبی تحریک فرد اور معاشرے کو داخلی طور پر توانائی عطا کر کے اس کے کھردرے جذبات کو ملائم کرتی ہے، اس میں شائستگی پیدا کرتی ہے، اس کو تہذیب سکھاتی ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کی تربیت دیتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کے کھردرے جذبات کی تطہیر بھی کرتی ہے، ان کو پاک صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے۔ اور عموماً، خصوصاً نہیں میں کہہ رہا، عموماً بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ ادبی تحریک جو ہے اس کا کوئی لکھا ہوا دستور العمل نہیں ہوتا، وہ اس کی چند اس کے نکات ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں یا منشور ہوتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر لکھا نہیں جاتا، یہ عموماً بات ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں جن کا ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق تھا، جو پہلے سے چل رہا ہے تحریک، اس کے عوامل زوال کے، تحریک اور رجحان کا جو فرق تھا، تحریک کی معنویت کو بھی تفصیلاً دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے عروج کو کیسے ایک تحریک اپنا عروج حاصل کرتی ہے، پھر اس کے زوال کے کون سے عوامل بنتے ہیں، پھر ایک کامیاب تحریک کتنے ادوار سے گزرتی ہے۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ 4 ادوار ہیں ایک کامیاب تحریک کو اپنی عمر پوری کرنے کے لیے۔ ہم نے ایک تحریک کی طبعی عمر جو ہوتی ہے عموماً وہ بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو اپنی طبعی عمر مکمل کرنے کے لیے کتنے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اور تحریک کو جو زوال آتا ہے، بعض تحریکیں پہلے اور دوسرے دور میں، دوسرے میں تو چونکہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، بلندی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک تحریک اپنا جو اس کی عمر ہے وہ پوری کرتی ہے تو وہ 4 ادوار سے گزرتی ہے، وہ بھی عرض کیا میں نے آپ کے سامنے۔ پھر تحریک کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ادبی تحریک کیسے بنتی ہے اور کب بنتی ہے وہ بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پاس ایک خاص نصب العین ہوتا ہے۔ پھر ادبی اور سیاسی تحریک میں جو بنیادی نوعیت کا فرق ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ جو تحریک کے بنیادی مباحث ہیں یا تحریک کا جو ہمارا یہ پہلا حصہ تھا یہ مکمل ہو گیا ہے، اور مجھے بہت امید ہے، اور میں یہ امید رکھتا بھی ہوں آپ سے کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو یہ بھی بہت مختصر کر کے چیزوں کو جوڑا گیا ہے کہ جو شروع سے آخر تک، تو یہ ایک پورا موضوع ہے جو آپ کے امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے۔ اس میں آپ تحریک، اس کی معنویت، تحریک کے عروج و زوال کے اسباب اور تحریک کے ادوار، تحریک کی طبعی عمر اور تحریک کا ادب کے ساتھ تعلق، ادبی تحریک، یہ تمام چیزیں آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اور
باقی چونکہ میں ہر گفتگو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسائل کا ذکر بھی کر دیا جائے جو آپ کو درپیش ہیں. مجھے کوئی ایک آدھ اسائنمنٹ موصول ہوئی ہے جس میں وہی باتیں کی گئی ہیں جو ہماری یہاں گفتگو ہوتی ہے، جو لیکچر دیا جاتا ہے. تو میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسائنمنٹ کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے ہمارے سلیبس سے ہٹ کر ہونے چاہیے. اس میں جو نصاب کے اندر موضوعات دیے گئے ہیں، اب آپ کے پاس سلیبس ہے سب لوگوں کے پاس، تو کوشش کیجئے کہ وہ موضوعات آپ کی اسائنمنٹ کا حصہ نہ ہوں. آپ کی اسائنمنٹ ان موضوعات سے ہٹ کر ہونی چاہیے. اس پرچے کے اندر جو مجوزہ کتب دی گئی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، ان کتابوں کو پڑھیں، ان پہ اسائنمنٹس تیار کریں، یا پھر وہ موضوعات جو آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں ان موضوعات پر. اور یہ بھی کوشش کریں کہ موضوعات جو ہمارا یہ پرچہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اب ہماری اگلی گفتگو جو ہے، جو ہمیں تحریکیں دی گئی ہیں، پہلا حصہ جس میں مغرب کی تحریکیں ہیں، ان میں جو پہلی تحریک ہے رومانویت کی تحریک، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.